آپ پی ٹی آئی جب چھوڑ کے آئیں تو وہاں سے گندے انڈے آپ کو خاص بھرتی کر کے آئیں. سب سے بڑا گندا انڈا جو تھا نا پی ٹی آئی کا شہباز گل، ہو آتے ساتھ ہی وہ لینڈ پتہ ہے کہاں کیا تھا؟ بزدار وسیم اکرم پلس کے وہ دفتر میں. دار جو تھا وہ اس سے تنگ پڑ گیا. بزدار نے اس کو دھکے دے کے سی ایم آفس سے نکال دیا. پاؤں پڑ گیا نہیں ملحق کے. مجھے نہیں پتا جی، مجھے زمین پہ سلا دیں. میں نے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا، میں نے تو ہلنا نہیں جب تک کہ میں اوتھ ٹیکنگ میں ہے. جان چھڑانے کے لیے کہا بھائی یہ تم تکیہ گدا لے لو، یہیں پہ زمین پہ سو جاؤ. آپ کو لگتا ہے عمران خان کی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ بہنیں تھیں، وہ مرشد صاحبہ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی. ان کے جو دو بیٹے ہیں، اگر انہوں نے آنا ہوتا تھا نا، کبھی کبھار وہ آ جاتے تھے سال میں ایک دفعہ، تو ان کی بیگم کو گھر سے جانا پڑتا تھا، بشرا بی بی، پھر وہ آتے تھے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دا ڈیوا. سوری اگر میں نے یہ کیا ہے، کیونکہ آبویسلی آپ ہر ٹائم گلو کر رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ عظمیٰ کاردار صاحبہ. کیا میرے خیال سے انٹروڈکشن کے اندر کوئی اور چیز میں ایڈ کر سکتا، لیکن آپ کی اتنی پرسنالٹی کے اندر ایک وہ اسپارک ہے نا کہ ایک کلٹ تو آپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. لیکن ایک سوال ہے پورے پروگرام کے شروع کے اندر آپ سے کہ کیا آپ پی ٹی آئی جب چھوڑ کے آئیں تو وہاں سے گندے انڈے آپ کو خاص بھرتی کر کے آئی تھی وہاں پر؟ او ہو کیا بتاؤں تمہیں، کیا تم نے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. سب سے بڑا گندا انڈا جو تھا نا پی ٹی آئی کا، وہ تو اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا. کون؟ او ہو وہ جو ایک نوسر باز تھا، تمہیں نہیں پتا اس کا؟ وہ جو ایک اوپر سے وارد ہوا تھا 2018 میں، ہم تو خیر اس کو جانتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور آتے ساتھ ہی وہ لینڈ پتہ ہے کہاں کیا تھا؟ سی ایم آفس میں. بزدار وسیم اکرم پلس کے وہ دفتر میں لینڈ ہوا اور ہم پریشان کہ یہ کون بندہ ہے. آتے ساتھ ہی اس نے جناب پورا ٹیک اوور کر لیا. اور اس کے بعد ہم نے سمجھا پتہ نہیں کوئی خاص الخاص بانی صاحب کا کوئی بندہ ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بزدار جو تھا وہ اس سے تنگ پڑ گیا. اچھا. اور بزدار نے اس کو دھکے دے کے سی ایم آفس سے نکال دیا. کون تھا یہ شخص؟ یہ جو گندے انڈوں کی تم بات کر رہے ہو نا، یہ بندہ جو تھا سرٹیفائیڈ کون آرٹسٹ تھا. ٹھیک ہے. کون آرٹسٹ تھا اور اس نے ہر ایک کے ساتھ دھوکہ دہی، بدتمیزی، فراڈ، یہ اس کا جو تھا نا یہ اس میں ایکسپرٹ تھا. اوکے. اور ظاہر ہے سب تنگ پر، خاص طور پہ اگر بزدار تنگ پڑ سکتا، سوچو اندازہ اگر عثمان بزدار تنگ پڑ گیا، کون شخص ہے جسے عثمان بزدار تنگ پڑ گیا جو اس کو تنگ کر سکتا ہے. بہرحال یہ پھر جو ہے یہ بڑا بے عزت ہو کے وہاں سے نکالا گیا. اور کچھ عرصے یہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا اور ہم نے کہا چلو جان چھٹ گئی. ٹھیک ہے. جان کیا چھٹنی تھی، وہاں پہ جو حالات تھے بنی گالا میں، اس نے وہاں پہ جا کے ڈیرے ڈال لیے. اوکے. اور تھا تو یہ کون آرٹسٹ اور لوگوں کو بے وقوف بنانے میں یہ ماسٹر تھا. اور بانی صاحب تو ہر ایک سے بے وقوف بن جاتے تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہے جو ان کے حالات تھے. وہ پھر ہم نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ جناب صاحب ایک دم سے پی ایم ہاؤس میں یہ جناب جو نوسر باز ہے، جو کون آرٹسٹ ہے شہباز گل، وہ ایک دم سے ابھرا اور ٹیک اوور کر لیا اس نے. شہباز گل 2018 میں پیراشوٹر بن کے پی ٹی آئی میں آیا اور عثمان بزدار صاحب کے پاس سی ایم آفس میں لینڈ ہوئے. بالکل سیدھا ڈائریکٹ. یہ سوچنے والی بات ہے، وہ کیا وجہ کیا تھی کہ یہ وہاں پر سیدھا لینڈ ہوئے؟ اب آپ دیکھ لیں جب یہ ہیراسمنٹ کے جرم میں نکالے گئے تھے اس کے بعد. یہ اندازہ کریں، یہ وہ شخص ہے جو کہ ایک یونیورسٹی تھی، وہاں پہ ایک طلبہ کو اس نے ہراس کیا اور وہاں سے اس کو کک آؤٹ کیا گیا. شہباز گل کو اس کی نوکری ٹرمینیٹ ہوئی. اور پتہ نہیں یہ جسے کہتے ہیں نا بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے کہ اس طرح کے ریپوٹیشن، اس طرح کے کام، اور پھر بھی آپ آ جائیں اور اپنے آپ کو ایک مہاتما بن کے تو آپ سب کے سروں پہ سوار ہو جائیں. بہرحال یہ سب کے سر پہ سوار تھا اور اس نے خوب کھٹی ہے، خوب بنایا ہے، خوب مال بھی بنایا ہے اور بے وقوف بھی بنایا ہے لوگوں کو. اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بھولے سے منہ سے لے کے تو یہ ڈرامہ بازی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا جس طریقے سے یہ پاکستان سے باہر نکل کے گیا تھا، وہ جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ہو جو اس نے ڈرامہ کیا ہے، اس کو تو بلاک بسٹر مووی کا ایوارڈ دینا چاہیے. لیکن بہرحال یہی ڈرامے کر کر کے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اچھا، سننے میں ایک رپورٹ ہے، آپ اس کی تصدیق کر سکتی ہیں، کہ جس دن عمران خان حلف برداری ہو رہی تھی عمران خان کی، تو شہباز گل صاحب اس رات
کسی کے پیروں میں سنا سوئے تھے. بڑا تماشا لگا تھا. اس کو خود بت پڑ گئی کہ یہ مجھے بلائیں گے نہیں. تو اس نے کہا کہ میری تو مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی اگر میں نظر ہی نہ آیا اس کے اوتھ ٹیکنگ پہ. یہ پاؤں پڑ گیا نعیم الحق کے. پاؤں پڑ گیا نعیم الحق کے کہ مجھے نہیں پتا جی, مجھے آپ چاہے اپنے زمین پہ سلا دیں, میں نے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا, میں نے تو ہلنا نہیں جب تک کہ میں اوتھ ٹیکنگ میں شامل نہیں ہوں گا. تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہا بھائی یہ تم تکیہ گدا لے لو, یہیں پہ زمین پہ سو جاؤ. وہیں پہ ڈیرے ڈال لیے, اور ڈیرے ڈالنے تو اس کو خوب آتے تھے جی, کیونکہ وہ نوسر باز تو تھا اور لوگوں کو چکما دینا. چلاکیاں اس کی ایسی تھیں کہ بس ہی بس. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب وہ پھر پوری ایکٹنگ کر کے بھاگے امریکہ, جب گئے وہاں پر, اور وہاں پر انہوں نے ایک اسائلم لیا پولیٹیکل. اچھا, انہوں نے ایک ویلاگ کا سلسلہ سٹارٹ کیا. اچھا, اب شہباز گل سیاستدان سے, یونیورسٹی کا ایک ہراسمنٹ کرنے والے پروفیسر سے, انہوں نے پہلے ٹرن کیا اپنا کیریئر پولیٹیشین کے اندر. پولیٹیشین سے وہ ایک دم صحافی بنے ہیں. اچھا, اب یہ صحافی بننے کا جو کیریئر ہے ان کا, یہ کیسا؟ ایک ہی بندہ ایسا کر سکتا ہے جو سرٹیفائڈ فراڈ ہو, جو دھوکے باز ہو. وہی کر سکتا ہے نا, جو لوگوں کو چکر دے سکتا ہے. کسی کو بھی چکر دے سکتا ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے چلا جائے, چاہے وہ سی ایم کے آفس چلا جائے, یا پھر وہ پی ایم کا پالتو بن جائے. تو اس نے تو چکر ہی دینے ہیں نا. اس نے ایک کان سے ایک جھوٹ ڈالنا ہے, دوسرے کان سے نکالنا ہے. اچھا, انہوں نے بولا شہباز گل صاحب نے سب سے پہلے, ابھی ہم ان کی ریسنٹ جو انہوں نے کارروائی ڈالی اس کے اوپر تو آئیں گے. انہوں نے بولا کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنا نا ڈیجیٹل کے اوپر اپنا ویلاگ کیا کروں, اور جس دن عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کر دیں گے تو انہوں نے ٹویٹ میں کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے میرے لیے, تو میں جب وہ پڑھوں گا تو مجھے پتہ لگ جائے گا میں نے اب رک جانا. تو مین وائل انہوں نے تحریک انصاف کی کمیونٹی کو پاگل کیا اس چکر میں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے, میرے خیال میں وہ جو موکلین تھے نا وہ تو اب غائب حاضر ہیں. تو اب یہ جو ہے سب سے بڑا موکل یہ بن کے آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ پتہ نہیں امریکہ سے چھلانگ مارتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور اس کی ملاقات ہوتی ہے مانی صاحب سے. پھر یہ اپنے آپ کو بڑا یہ شو کرتا ہے کہ جی میں بڑا ان سے میں نزدیک ہوں. بات ساری یہ ہے کہ یہ اس کی آپ کو نہیں پتہ فل ٹائم جاب ہے کہ وہ سارا دن وہ ویلاگ پہ بیٹھا رہتا ہے اور ڈالر کماتا ہے. سارا دن بندہ ریکارڈنگ کرتا ہے وہاں سے. ہم میں پریشان ہو جاتا ہوں. جاب ہے اس کی, فل ٹائم جاب ہے اس کی, یہ نوکری ہے اس کی ویلاگ کرنا. اس کا کچن اسی سے چلتا ہے نا. اس کی جو نوکری ہے وہ تو یہی ہے آج کل کہ میں میرے ویوز آئیں گے, لائکس آئیں گے, اور فلانا آئے گا, اور میں ڈالروں کی بارش ہوگی. اور وہ یہی کر رہا ہے کیونکہ اس نے دیکھے نا وہ he has not done an honest day's work in his life. اس نے ہمیشہ نمبر 2 کام کیا ہے, اور یہ ابھی بھی نمبر 2 کا دار و مدار ہی وہ, اس کا دار و مدار اس کی زندگی کا, اس کی کمائی کا دار و مدار ہی 2 نمبری پہ. جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے. وہ 2 نمبری کر رہے ہیں, اس میں مہارت ہے. ہاں, یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. کوئی نہیں اس کو بیٹ کر, یہ آرٹ ہے, بہت بڑا آرٹ ہے. تو اس کو اس میں کوئی نہیں بیٹ کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ تو اندر کی سارے راز آپ کو پتہ ہیں, شہباز گل اور بشرا بی بی کا کیا ریلیشن تھا؟ زلفی بخاری والا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا, لیکن شہباز گل کا مرشد کے ساتھ کوئی تھا کولیبوریشن؟ بالکل ہوگی. دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو بانی صاحب ہیں وہ مرشد کے بالکل مریدین میں سے تھے, اور ان کی بات وہ رد کر نہیں سکتے تھے. اگر مرشد کسی بندے پہ کانٹا لگا دیتی تھیں تو وہ بندہ تو آؤٹ ہو جاتا تھا. تو یہ تو نوسر باز کو پتا تھا. جیسے اون چودھری کی مثال ہے ایک, بالکل دیکھ لیں, یہ علیم خان کو دیکھ لیں, یہ جہانگیر ترین, سب پہ کانٹا لگایا اس نے. تو یہ بڑا چلاک تھا. اس نے کہا بھائی اگر مجھ پہ کانٹا لگا دیا تو میرا کیا بنے گا, میری تو دکان بند ہو جائے گی, میری تو کمائی بند ہو جائے گی. تو وہ پھر جناب بڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا تھا وہاں پہ. جیسے کہتے نا یہ چلاکیاں جو ہے نا یہ ہر ایک کو نہیں, یہ میں اور تم نہیں کر سکتے. یہ اس سے ہمیں اس کی شاگردی کرنی چاہیے. اچھا, میں اپنے ایک سوال کے اوپر آؤں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کا, دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں آخری کارڈ
تو آخری کارڈ پی ٹی آئی نے بھی ایک چلایا کہ عمران خان کی وفات ہو گئی. تو آپ اس کی انٹینسٹی دیکھیے گا ذرا کہ لوگ نہیں نکل رہے باہر. انہوں نے کہا عمران خان کو مار دو, خبر چلا دو عمران خان. نجم سیٹھی صاحب نے اس کی انڈورسمنٹ بھی دے دی کہ پی ٹی آئی نے خود کیمپین چلوائی کہ عمران خان کی وفات ہوگی. اب عمران خان نے آخری کارڈ بھی چلا لیا کہ میری وفات ہو گئی ہے, عوام پھر بھی باہر نہیں نکلی. کیا سٹینڈنگ ہے پھر عمران خان؟ دیکھو یہ عمران خان نے کارڈ نہیں چلایا, یہ اس کی بی ٹیم نے کارڈ چلایا. اور اس کی بی ٹیم کون سی ہے؟ انڈین میڈیا. ٹھیک ہے, اس وقت تو انڈین میڈیا اس کا سسرال بنا ہوا ہے. جی جی, وہ علیمہ خان اور رانی باجی جو ہیں وہ ان کے مامی ماسی تائی لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں میں تو جون سا انڈین چینل آپ دیکھو, اتنی بڑی علیمہ خان کی تصویریں, اتنی بڑی رانی کی تصویریں, اور وہ وہاں پہ جو ہے اس وقت ایک تھا نا, ہم سوچتے تھے ٹی ٹی پی اور ایک ہم سوچتے تھے بی ایل اے. ابھی پی ٹی آئی ہو گئی ہے. اب پی ٹی آئی سب سے بڑی پراکسی جو ہے وہ پی ٹی آئی. اچھا میم, اس میں جو ایک سب سے بینگ این میڈیا پرسن اور بینگ این مارکیٹر, میں کچھ برانڈس کو دیکھتا ہوں تو عمران خان کی ایک بات بہت اچھی تھی, آنیسٹی کے ساتھ آپ کو جو ایڈمائر کرنا چاہیے, کہ عمران خان نوز دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. نہیں وہ کیسے نہیں, ان ٹرمز آف میڈیا اونلی. میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں, ان ٹرمز آف سوشل میڈیا اور میڈیا بھی اس میں کہوں گا. عمران خان نے جن بندوں کو میڈیا پہ پوائنٹ کیا نا, وہ میڈیا ہائیجیک کرتے تھے. شیخ رشید کو رکھا ہوا تھا, اب روزانہ میری نانی فوت ہو گئی شیخ رشید کہتے تھے, اور میڈیا آتا تھا. پھر شہباز گل نے ہر ٹائم آکوپائی کیا ہوتا تھا میڈیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو علیمہ باجی اور رانی باجی ہیں, جو ایک فیم کے لیے تینوں بہنوں نے اینکیں لگائی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک لڑکے کو بول رہی تھی یہ جو تم اینک لگا کے آ جاتے ہو, آپ سوچیں ان کا کانشیس لیول سوچیں کہ وہ ایک لڑکے کو بول رہی ہیں رپورٹر کو کہ تم اینک لگا کے آ جاتے ہو, اور تینوں بہنوں نے مین ویل اینک لگائی ہوئی ہے. پھر میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. کیا شہباز گل کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ شہباز گل کو کیوں نہیں موقع دیا گیا انڈین میڈیا پہ جانے کا؟ میں آپ کو شیورٹی سے کہتا ہوں کہ علیمہ باجی کی جگہ اگر آپ نے انڈین میڈیا یوز کر ہی لیا تو شہباز گل کو کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ دیکھیں یہ جو ان کی بہنیں ہیں نا, یہ پہلے تو کبھی ان کو موقع ملا نہیں تھا, لیکن جب سے مانی صاحب ڈیالہ کے اندر ہیں, ان کو بڑی امید ہو گئی ہے کہ یہ پارٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اوکے. اور ماروثیت اس وقت عروج پہ, جی جی, ہر ایک کو اپنی بڑی ہوئی ہے. تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو گنڈا پور کو بھی ہم نے نکلوا دیا. ہاں جی, انہی کی وجہ سے نکلوایا. دیکھیں نا, یہ جب جاتی ہیں اندر کہتی تو یہ ہیں کہ ہم بہنیں, لیکن سارا سیاسی بیانیاں یہ لوگ لے کے نکلتی ہیں. وہ تمہیں یاد ہے وہ جی آئی ٹی جس میں 4 ای میلز علیمہ خان کے نام سے چل رہی تھیں, اور اس میں ساری جو سیاسی بیانیاں نکلتا تھا وہ پورے ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم کو پہنچتا تھا. تو اب یہ شہباز گل ٹائپ کے جو بھگوڑے لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, وہ اب ان کے ہاتھ میں یہ چیز جانے نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے, تہیہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور اب پتہ نہیں مرشد صاحبہ کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن آپس میں ان کے ساتھ بھی بہت ٹھک کے لگتی ہے. اور اس وقت تیتر بٹیر ہوا ہوا ہے. تیتر بٹیر تو ہوا ہوا ہے نا, تو شہباز گل ٹائپ کے لوگ جو ہے نا, کوئی ان پہ اعتبار کیا کرے گا؟ اچھا میڈم, یہ صرف اپنے لیے ہیں. میم شہباز گل کی دیکھیں, ہم اس کی تعریفوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک تعریف اس کی اور کر دوں. جس ٹائم پہ تحریک انصاف ٹوٹل سپلٹ ہو چکی ہے, بشرا بی بی ونگ, علیمہ خان ونگ, آپ اس بات کو انڈورس کریں گی؟ بالکل. شہباز گل دونوں طرف کھیل رہا. وہ جتنا بشرا بی بی کے ساتھ ہے وہ تو علیمہ خان کے ساتھ بھی ہے, اور بیسیکلی ہے وہ اپنے ساتھ, دونوں کے ساتھ نہیں ہے وہ. تم نے کیا زبردست تم نے بات, میرے منہ کی بات تم نے چھین لی. وہ دونوں کو اس نے جناب پرووک کرتا, ہاں جی, ایسا چکر دیے ہوئے. جی بالکل, اور ہے وہ صرف اپنے لیے. جی اچھا, اب اس کے بعد شہباز اس کے ڈالر آتے, بارش ہوتی رہے ڈالروں کی, بس کیا بات ہے, اور کچھ نہیں. اس کو یونیورسٹیز میں تو پڑھا نہیں سکتے, ہراسمنٹ کے جو نکالے جاتے ہیں بنا کے وہ اتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے. توبہ. اچھا, سب سے اب امپورٹنٹ چیز آ گئی, شہباز گل صاحب نے, اب وہ کہتے ہیں نا کہ شہباز گل صاحب نے سوچا کہ عمران خان کی وفات کروا دی انہوں نے, خبر میں نے بریک نہیں کی, پیسے شیسے میں نے کمائے نہیں, تو انہوں نے کہا میں بھی کچھ کروں. اب دیکھیں ڈیجیٹل جو ہوتا ہے نا, کیا شوشہ چھوڑا ہے میں ڈیجیٹل میں نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی خبر بنا دو نا
تو پھر بڑے پیسے ملتے ہیں, کیونکہ ہر طرف آپ کے مانیٹائز چینل ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر اس خبر لوگ سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کلک آ رہے ہوتے ہیں, کلک بیٹ آ رہا ہوتا ہے, پیسے جیسے اچھے اکٹھے ہوتے ہیں. شہباز گل صاحب نے اب ایک اور آخری کارڈ کھیل دیا, جب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی وفات ہی کروا دی آپ لوگوں نے, ان کو مروا دیا, تو انہوں نے اب ایک کارڈ کھیلا ہے کہ جی وہ جس طرح ہمارے فاتح ہند فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایک خاص عہدے کی طرف آ چکے ہیں, نوٹیفیکیشن تو ہو چکا ہوا ہے, لیکن وہ پبلک پاسبلٹی آئی تھنک اس کی نہیں ہوا. تو انہوں نے اب خبریں چلا دیں کہ جی شمشاد صاحب جو ہیں وہ کینیڈا بھاگ گئے, ٹھیک ہے, پھر میرے خیال سے جنرل فیصل نصیر کو گرفتار کر لیا, اور ندیم انجم صاحب کو بھی گرفتار کر لیا, جو اس کے منہ میں آیا نا اسے سب کی گرفتاریاں کروا دی ہیں. یعنی کہ اس نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا کہ میں کوئی خبر نہ بناؤں. اور پھر پی ٹی آئی کی تھی یہ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا بناتے ہیں پہلے کاغذ کا اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے وہ جھوٹ کھڑا, اب اس کی پوجا شروع کر دی. بات سر یہ ہے کہ جو بندہ سرٹیفائڈ جھوٹا ہو, سرٹیفائڈ وہ ناصر باز ہو, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو اس نے تو ساری اپنی جو کارروائی ہے وہ جھوٹ کے اوپر بنانی ہے. جھوٹ اس نے ایسا بولنا ہے کہ جتنے یہ کلٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ کلٹ جو ہے اپنا دماغ تو استعمال کرتا نہیں ہے, تو فضول سے اپنے یہ جو حیدر مہدی تو فلانا عادل راجہ, یہ جن کی اپنی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے, جو کہ خود جو ہے جھوٹے ہیں, ان کو بیس بنا کے یہ سمیع ابراہیم ہو گیا, معید پیرزادہ, یہ اس ٹائپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے باہر, یہ سارے پیڈ ٹرولز ہیں نا. ایک سمیع ابراہیم سے آپ کو خبر دوں آپ کو, صابر شاکر صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب اور آئی تھنک کوئی تیسرا اور انویسٹر ہے, مارکیٹ میں خبر گھوم رہی ہے ابھی, 58 کروڑ کا ہاسپٹل خریدا انہوں نے ابھی اسلام آباد میں, اندازہ کرو, جس کی موجودہ مالیت 2 ارب روپے ہے. تو میڈم صحافت میں اتنے پیسے ہوتے ہیں؟ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ اتنے اپنے جھوٹ سے اتنے پیسے کما رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ سے بھی اتنے کمائے گئے ہوں گے؟ تو اور یہ نہیں, یہ آپ کو لگتا ہے حرام کی کمائی ہے نا, اور نہیں کسی اور حرام کی کمائی ہے. سورس کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا 58 کروڑ, کئی لوگوں کی زندگی 1 کروڑ کو ٹچ کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ دن رات کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں لگے ہوئے؟ کیونکہ یہ ڈالروں کی جو بارش ہو رہی ہے, اور وہ ستم ظریفی کے وہ اس سے اپنے ہمارے پاکستان میں بیٹھ کے تو یہ جائیدادیں بنا رہے ہیں. جی, تو یہ عدیل کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ اچھا میم مجھے, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے اداروں اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, پوری دنیا میں اس وقت ہمارا ڈنکا بج رہا ہے, ان کے خلاف جب یہ اس طرح کی گھٹیا اور جھوٹی کیمپینز چلاتے ہیں تو جتنی بھی لعنت ان پہ بھیجی جائے وہ کم ہے, اور پوری قوم ان پہ لعنت بھیجتی ہے. یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, یہ اسی لیے بھگوڑے ہیں, یہ اسی لیے اشتہاری ہیں. آئیں نا یہاں پہ, آئیں ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ جھوٹ بولیں, پھر دیکھیں ان کی کیا درگت بنتی ہے. ان کا ان کو یہ ایسی ضلالت ان کو فیس کرنی پڑے گی کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ باہر بیٹھ کے جو ہے نا یہ اس طرح کی یہ بزدلانہ حرکتیں یہ کر رہے ہیں, ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے ان کو یا ایکسیپٹ کرتی ہے یا انٹرٹین کرتی ہے. یہ سوائے ذلت کے اور انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ جی, تو اس لیے یہ ان کو میرے خیال میں ان پہ ٹائم اپنا ضائع نہ کریں, کیونکہ پاکستان اس وقت ٹیک آف کرنے کے موڈ میں ہے. ہماری جو حکومت ہے, ہماری جو ریاست ہے, ہماری جو ادارے ہیں, انہوں نے اس وقت پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا ہے. اس وقت ہم اس خطے میں ایک ریجنل پاور بن کے ابھر رہے ہیں. انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں جی, اور افغانستان جو پراکسی بنا ہوا ہے انڈیا کا, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ان کا کوئی وہ سر پیر نہیں ہے, وہ بھی ہم لوگوں سے خوف زدہ ہیں. اس لیے کیونکہ ہماری ایک بہترین فوج ہے. ہماری جو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ہمیں پتہ ہے کس طرح ہم نے اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنی, کوئی ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. پروون ہو گیا نا, اس میں مفروضہ نہیں رہا کوئی. یہ جو غدار باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا دن بیٹھ کے یہ اپنے جھوٹ. میڈم میں غداروں کی بات ہوئی نا تو میں ایک نام لازمی لوں گا. میں اکثر پروگراموں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں, نعیم پنجوتا صاحب بیٹھی ہوتی ہیں. آپ ان کو کہتی کیوں نہیں ہے کہ اکانومسٹ کے اوپر, وہ بوشا بی بی گروپ کے اصل میں, کہ اکانومسٹ کے اوپر کیس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی دونوں سائڈوں پہ کھیلتا ہے لڑکا. ویسے
بھئی اکانومسٹ پہ وہ اگر کیس کریں گے تو جو 10% ابھی سچ آیا ہے سب کے سامنے، تو پھر 90% جو رہ گیا وہ بھی سامنے آ جائے گا. میم آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیوں نہیں کہتی ہیں کہ وہ کیس کریں اکانومسٹ پہ؟ آپ سلمان اکرم راجہ کی کیا وقت ویلیو ہے؟ ڈاکٹر وہ گوہر صاحب سے کہہ دیں. اب وہ گوہر کی سنتا کون ہے؟ وہ بیرسٹر گوہر، دیکھیں یہ سارے بیچارے جو ہیں پپٹس ہیں، ان کا کوئی سر پیر تو نہیں ہے. نعیم پنجوتا صاحب وہ روزانہ پروگرام میں بیٹھے تھے، وہ بھی پپٹ ہے. دیکھیں جو بانی صاحب ہے نا، وہ کسی کو ویلیو نہیں کرتے، وہ صرف استعمال کرتے ہیں لوگوں کو، اور جب استعمال کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو یہ سارے جب تک ان کے فری کیسز لڑ رہے تھے اور عدالتوں میں پیشیاں ان کی بھگت رہے تھے، تب تک تو کوئی ان کی وقت ویلیو تھی. اب کیا ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو کہتے ہیں مجھے کوئی نکال ہی نہیں سک رہا، مجھے کوئی NRO دلوائی نہیں رہا. میم سب سے امپورٹنٹ چیز سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل کی طیب بلوچ صاحب کی رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے خود نہیں ملتے. ان کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس 2 دن ہوتے ہیں ملاقاتوں کے، تو وہ ایک حق زوجیت کی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بارے میں باقاعدہ جیل نے بتایا بھی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ملنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ نکلوا تو رہے نہیں ہے مجھے ظاہر، تو وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ. بڑی یہ تو بریکنگ نیوز تم نے دی ہے. جی یہ کل چل رہی تھی. جی یہ بریکنگ نیوز میرے خیال میں کل جا کے انڈین چینلز پہ دے دوں. آپ بھی جاتی ہیں، ان کو بھی ذرا ٹھنڈ پڑ جائے، تسلی ہو جائے. جی آپ کو بلکہ اس کے کہیں گی تو کچھ وہ بھی دے دیں گے ڈاکومنٹس کے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں میرا وہ جو ایک پرائیویسی والا جو فیملی روم ہوتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب خود ان کو ملنا نہیں چاہتے. میم آخری سوال میرا، مانیکا صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ایسے تو نہیں بیچارے 8-8 گھنٹے باہر بیٹھے رہتے تھے سلطان سے کہہ کے کہتے نکالو اس کو باہر. تو اب تو بھائی مارے نہیں آ رہے ہیں. سلطان لطیف تھا میرے خیال سے. وہ لطیف تھا نام اس کا. ہاں جی لطیف تھا. اچھا میم آخری چیز کہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف ہندوستان ونگ اور پلس پاکستان ونگ علیمہ گروپ جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ روزانہ کسی فوج کے اندر کو کروا دیتے ہیں، یہ روزانہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سختہ کروا دیتے ہیں، کبھی حکومت کروا دیتے ہیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے عمران خان کبھی باہر آئے گا؟ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بغیرت نہیں ہے اور وہ بہت عقل مند ہیں. ان کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ کون اس وقت پٹھو بنا ہوا ہے انڈیا کا جی، اور کون دشمن کا بیانیہ لے کے آگے چل رہا ہے، اور کون دشمن کے پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے. اور ان کی یہ جو کارروائیاں ہیں نا، یہ ان کو شکست فاش پہلے بھی ہوئی ہے اور اب بھی ہوگی، کیونکہ ہماری قوم جو ہے متحد ہے اپنے اداروں کے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے. تو اس لیے جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے بالکل جسے کہتے ہیں ناکام ہوں گی اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. سو یہ جو تھوڑے بہت ڈالر انہوں نے کما لیں، اس کے بعد یہ جو ہے ان کی سیاسی جو ہے قبر کھد چکی ہے، ان کا سیاسی جنازہ اٹھ چکا ہے. اب کوئی نہ ان کے لیے باہر نکلتا ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے پچھلے بائی الیکشنز میں 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 7 پروونشل اسمبلی. یہ ان کا صفایا ہو چکا ہے. یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کیونکہ کسی کو یہ نہ متحرک کر سکتے، نہ کوئی ان کے لیے نکلتا ہے. وہ صدر یو کے پوتے جو ہیں اب یہ صرف انڈین جو میڈیا ہے نا اس کو یہ چالو کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی یہ کارروائیاں اور جھوٹ. وہ آخر میں کہتے ہیں نا کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گیا تو صلح کر لو، لیکن مزے کی بات ہے کہ اگر بات ہندوستان تک پہنچ گیا تو اب تو صلح والا ایلیمنٹ بھی نہیں رہا میم. اب تو شاید آپ دیکھیں یہ بغیرتی کی انتہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کے آپ پاکستان کے خلاف ہزا سرائیاں کریں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور جھوٹ پھیلائیں. اس سے زیادہ گھٹیا پن ہو نہیں سکتا. میڈم ویسے آپ جب تک پی ٹی آئی میں رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان کی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ دیکھیں وہ تو اس وقت معاملہ اور تھا. اس وقت جو بہنیں تھیں وہ مرشد صاحبہ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھیں. ان کے جو 2 بیٹے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ اگر انہوں نے آنا ہوتا تھا نا، کبھی کبھار وہ آ جاتے تھے سال میں 1 دفعہ، تو ان کی بیگم کو گھر سے جانا پڑتا تھا. بشرا بی بی کو. بالکل. پھر وہ آتے تھے.
اتنا ان کی آپس میں جو تھی ریلیشن شپ خراب تھی. یہ تو اب پردہ ڈلا ہوا ہے کیونکہ وہ کھینچا تانی چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کس نے ٹیک اوور کرنی ہے. یہ بہنیں جو ہیں یہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہی ہیں, وہ مرشد صاحبہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس لیے اور چونکہ جو بانی صاحب ہیں وہ دیسی مرغیاں انجوائے کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح رکھو 5 اسٹار ہوٹل میں, کیونکہ میرا تو ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, ٹیکس پیئر کے پیسے سے میں موجیں کر رہا ہوں, یاشیاں کر رہا ہوں, تو میں تو یہیں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے میں ایکسرسائز کرتا ہوں, مرضی سے میں ٹی وی دیکھتا ہوں, اخباریں پڑھتا ہوں, موجیں کرتا ہوں. تو ان کو آپس میں ڈیوائڈ اینڈ رول لڑنے دو. میرا آخری سوال پہ آپشن ہے, سینوپسس ہے, یا ایک ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ آپ کو دیتا ہوں کہ اگر بشرا بی بی پارٹی چیئرمین ہو تو وزیر اعظم کون ہوگا, اگر علیمہ بی بی پارٹی چیئرمین ہو تو وزیر اعظم کون ہوگا. آپشنز میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں آئیڈیلی, جیسے بشرا بی بی ہوں تو آپ زلفی بخاری کو پسند کریں گی وزیر اعظم کی نشست کے اوپر کہ عثمان بزدار کو؟ وہ بیچارہ عثمان بزدار جو ہے وہ تو فارغ ہو گیا ہے, زلفی بخاری کی بڑی مرشد کے ساتھ, وہ مرشد کے ساتھ زیادہ جو آپ کو پتہ ہے نیٹ ورک اسی کا ہے. ٹھیک ہے. اور میم اگر علیمہ خان صاحبہ چیئر پرسن آ جائے پی ٹی آئی کی, تو میم پھر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ یا پی ٹی آئی کی طرف سے پرائم منسٹر کون بنے گا؟ وہ خود بھی بڑی ایمبیشیس ہے, لیکن ان کے 2 بیٹے بھی ہیں تو وہ بھی لائن میں لگے, ان کو برانڈنگ کرنا شروع کیا. میم میرا آخری سوال, اصل میں باتیں بیٹے تو دیکھو نا آپ کے سامنے ہی ہیں دونوں. جی میم میرا آپ سے آخری سوال میں چاہوں گا کہ آپ اس میں مجھے اپنی رائے دیں, اور کیونکہ آپ حکومت میں آپ کافی چیزیں کنٹرول کرتی ہیں ہمارے اکارڈنگ. تو میم حسان نیازی کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب, سوری میم حفیظ اللہ نیازی صاحب, میم بہت ہی ادب کا ریلیشن میم ان سے, بڑے ہی پیارے آدمی ہیں. بڑا ویسے مجھے کئی دفعہ ان کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے. حفیظ اللہ ان کے دیکھیں ان کے شروع میں بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن پھر بانی نے ان کو بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہ بالکل آپس میں ان کی ایک دشمنی چل پڑی. بھئی ان کو حفیظ اللہ نیازی کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو تھوڑا سا سمجھاتے کہ تم دیکھو گمراہ مت ہو, تم اس طرح سے پٹڑی سے مت اترو. آپ کو اگر میں کہوں کہ پتلون لا کے کس نے دی, اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ ایک کرائم کمٹ کرنے لگا اور ایک کمرے سے ایک بندہ لا کے اس کو ایک ویپن لا کے دے رہا ہے. کمپلس ہے نا وہ, اس کا اس کے جرم میں شریک ہے. جی اس نے, وہ ملی بھگت ہے علیمہ خان کے بیٹے نے پتلون اندر سے لا کے حسان نیازی کو پورے مجمع کے سامنے پرووک کیا کہ یہ پکڑ اور لہرا. علیمہ خان کے بیٹے کی بتا رہی ہوں نا کہ وہ بھی تو پارٹی ٹیک اوور کرنے کے چکر میں. لیکن میم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر حسان نیازی معصوم انسان نے وہ اپنے کزن کے کہنے کے چکر میں علیمہ خان کے بیٹے کے کہنے پہ پتلون لہرا دی. میم اب حسان اپنی نادانی جو ہے اس کا اب حسان نیازی پہ لگ گیا, لیکن وہ جو بیٹا ہے وہ بھی اتنا ہی شریک جرم ہے. لیکن میم کیا وجہ تھی کہ 3 دنوں میں باہر آ گیا؟ کیا وجہ تھی میم, کیوں آپ نے اتنی ڈھیل دی؟ آپ لوگوں نے کیوں 3 دنوں میں علیمہ خان کے بیٹے کو باہر نکال دیا؟ کیا وجہ تھی, بتا دیں آج. نہیں دیکھیں, یہ میرے تو نام ہے, میرے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہے, سب اکٹھے شامل ہیں. اور یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا میں جو زہر اگلا جاتا ہے, وہ اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. کہیں علیمہ خان مسلم لیگ نون کی کارکن تو نہیں اندر سے؟ کون؟ کیونکہ میم دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ساری عمر وہ بھائی کے آپریشن میں رہی ہیں, بھائی ملتا نہیں تھا, بدتمیزی کرتا تھا, پھر ایسی بیوی آ گئی جس نے گھر کے اندر آنا بند کر دی. تو علیمہ خان کہیں پر عمران خان سے اپنا غصہ تو نہیں نکال رہی, یعنی کہ گڈ کاپ بن کے بیک اینڈ پہ بیک. علیمہ خان کو موقع ہی پہلی دفعہ ملا ہے, کیونکہ پہلے جو ہے نا یہ خان ٹارگٹ کرتا تھا باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ لو جی ان کی تو اپنے بیٹے بیٹیاں ختم نہیں ہوتے ہیں تو یہ کسی اور کو کیسے اوپر آنے دیں گے. تو میں تو اس میں ماروسی سیاست میں بلیو نہیں کرتا ہوں, میرا تو کوئی رشتہ دار جو ہے میرے ساتھ نہیں ہے. میں وہ اس نے لوگوں کو برین واش ذہن سازی اس طرح سے کہ آپ میں ہر ایک عمران خان ہے, ہر ایک پی ایم بن سکتا ہے. تو یہ کہہ کے ان کا ذہن بگاڑا اور ان کو پٹڑی سے اتارا. کارکنوں کے ساتھ دال روٹی کھائی, پھر جا کے بڑا لنگر میں وہ جو 25-30 ہزار کے بے فیض سے ملاقات کر کے تو 15-20 سال کی حکمرانی کا پلان بنا لیا. کیا بات ہے. لیکن میں مجھے آخری بات اسی لیے میری بات مکمل ہونے دینا. تو اسی لیے وہ اپنی بہنوں کو دور رکھتے تھے سیاست سے, اور ان کی اپنی پارٹی بھی ان کو جو تھی گھاس نہیں ڈالتی تھی
کہ ہم ماروسی سیاست میں بلیو. ان کی بہنوں کو لفٹ نہیں کراتی تھی میم. اب تو ان کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ پورا سیاسی بیانیہ ہی ان کے تھرو آ رہا ہے باہر, تو وہ تو پھر اس موقع کو, اس چانس, گولڈن اپرچونٹی کو نہیں چھوڑیں گے. سننے میں ایک بات, یہ بات بھی آ رہی ہے معذرت کے ساتھ, علیمہ خان کا تعلق ISI سے ہے. نہیں میرے خیال میں, میم اور وہی وجہ ہے عمران خان کو پھنسوانے کی. میم ایسا PTI کا میم گروپس میں چل رہا ہے کہ یہ جو باجی علیمہ ہے اصل میں شاید بشرا بی بی گروپ اس کو مارکیٹ کرنا چاہ رہی ہے. ایگزیکٹلی نا, یہ آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ سب جو ہے نا یہ PTI, وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی گنڈا پور کے تھرو ISI کی طرف سے کھیل رہی ہیں اور علیمہ باجی ISI کی طرف سے کھیلی. عمران خان کی نفرت میں گڈ کاپ بن کے اس کے بڑے کر رہی ہیں. بانی کو پرماننٹلی اڈیالہ میں رکھنے کا پلان ہے. ہو سکتا ہے تعلق ہو, نہ وہ نکلے نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ سے باہر جائے. بالکل ٹھیک ہے میم. تو میم آپ کو لگ رہا ہے آپ کی پریڈکشن کیا ہے آنے والے وقتوں میں PTI کا فیوچر؟ PTI اگر نہ ہوئی تو پھر کون سی جماعت ہوگی؟ علیمہ ونگ ہوگا, بشرا ونگ ہوگا, کون سا ہوگا؟ دیکھیں لوگوں نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور جو کچھ سین ایلیمنٹس تھے اس پارٹی میں لائک شاہ محمود قریشی ہیں اور اس طرح کے جو لوگ تھے, وہ اگر اس پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال لیں, جو سیاسی ان کی لیڈرشپ تھی, تو پھر شاید کوئی یہ پارٹی دوبارہ چل پڑے. لیکن جو یہ ٹولہ اس وقت آپریٹ کر رہا ہے اڈیالہ کے باہر, یہ تو صرف سیاسی طور پہ PTI کو صرف اس کے تدفین کرنے کا بندوبست ہے. بہت شکریہ میم ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.